معزز حاضرین، آج کا یہ جشن نو سے ارتباط کا ہے، حیات کا نہیں، مستقبل حیات کا ہے۔ یہ جشن ہے تیری طلب کا، یہ جشن ہے کمال احمد بلیاوی کا، یہ جشن ہے ان کی سوچ و فکر کا، اور یہی جشن مستقبل طے کرے گا کمال احمد بلیاوی صاحب کی سوچ کا، ان کے فن کا۔ اور آج ہم اسی فن پر بات کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ جب کوئی فنکار، کوئی شاعر یا ادیب اپنی تخلیق پیش کرتا ہے تو اس تخلیق کی رگوں میں سیاہی نہیں، وہ اپنا لہو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی خاطر کا پذیرائی کی جائے۔ اور اس سے بڑھ کر اور پذیرائی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کمال احمد بلیاوی کو پڑھیں، سوچیں اور دیکھیں کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اظہار خیال کے لیے اشتیاق سعید صاحب کو آواز دیتا ہوں۔ یہاں ہمارے جتنے مہمانان ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہر شخص اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، اور تقریباً شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو انہیں جانتا نہیں ہے۔ اس لیے میں بلا کسی تعارف اشتیاق سعید صاحب کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ گلے میں اس کے خدا کی عجیب برکت ہے، وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے۔ اشتیاق سعید صاحب۔ مطمئن ہوں کام کے انجام سے، کر دیا آغاز اس کے نام سے۔ جناب شمیم طارق صاحب، جناب عرفان جعفری صاحب، جناب کمال بلیاوی صاحب اور ذاکر خان ظافر صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کمال بلیاوی سے میری ملاقات 1998 میں ہوئی۔ یہ کرلا میں میری دکان کے اطراف میں دکھائی دیتے تھے، اور اس کے بعد میں ایک دن پتہ یہ چلا کہ عبید اعظم اعظمی صاحب جو ہیں انہیں وہاں وقت دیا کرتے تھے، اور وہ ان کے انتظار میں وہاں گھوما کرتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے بلا کے پوچھا، مولا یار تم بار بار ادھر ہی چکر لگاتے ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے عبید بھائی نے وقت دیا یہاں کا، تو مولا یار تو پھر مجھے بول کے بیٹھو نا، یہاں اسٹول میرے یہاں جگہ ہے، اب بیٹھ جایا کرو۔ تو پھر یہ بیٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ شاعری کرتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور عبید صاحب سے اصلاح لیتے ہیں، بہت اچھا لگا۔ حضرات ان دنوں میری چھوٹی سی دکان پر بہت سے لوگ آیا کرتے تھے، زیادہ تر ایک طرح سے وہ مرکز تھا، وہ کرلا تھا۔ اس میں کمال احمد بلیاوی صاحب بھی شامل ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ وہاں ظفر گورکھپوری صاحب بھی آتے تھے، کشمیر جعفری صاحب آتے تھے، ضمیر کاظمی صاحب تھے، تاجدار تاج تھے، ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا۔ اور باقاعدہ جو ہے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہ چھپنے چھپانے کی طرف ان کا رجحان بنا، اور یہ رسائل و جرائد میں تواتر کے ساتھ اپنے کلام کو بھیجنے لگے۔ انہوں نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی کہ ان کا کلام جو ہے کچا پکا ہے یا اس میں بھی کچھ خامیاں ہیں۔ عبید نے اوکے کر دیا، اور کلام انہوں نے فوراً، اور کلام نہ صرف بھیجتے تھے بلکہ مدیر کے پیچھے بھی لگ جاتے تھے، جب تک وہ چھپ نہ جائے تب تک اس کو سانس نہ لینے دیتے تھے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات ان کا یہ کہ یہ ایک بار جس سے تعارف ہو گیا ان کا، تو اس سے برابر ملاقات کا سلسلہ انہوں نے رکھا، اس میں کبھی بھی جو ہے کوتاہی نہیں کی، ملتے ملاتے رہے، استفادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔
ایسا جو ہے کم شعراء میں جو سیکھنے سکھانے والے نو آموز لوگ ہیں جو وہ ان کے اندر بہت کم ملتا ہے. تو یہ باقاعدہ اس وقت سے یہ آج تک لگے رہے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے جو ان کی کتاب آج منظر عام پر آئی ہے. کتاب چھپانے میں بھی جو ہے یہ پہلے تو کوتاہی کرتے رہے لیکن بعد میں ان کے ذہن میں بات آئی, کتاب جو ہے انہوں نے ٹھانی, اللہ نے مدد بھی کی اور یہ معاملہ ان کا بڑھ گیا آگے. آپ لگ بھگ اس کے علاوہ ہمارے یہاں سب سے جو ہے لوگ رسائل و جرائد جو ہے وہ خریدنے سے گریز کرتے ہیں, لیکن کمال احمد بلیاوی جو ہے معمولی اجرت پہ کام کرنے والے آدمی, مزدور ہیں. یہ اب تو گلف وغیرہ جانے لگے تو تھوڑا سا معاملہ ان کا بڑھ گیا, لیکن یہ محنت کش آدمی یہ شروع سے ہی کم سے کم درجن بھر سے زائد جو ہے رسائل و جرائد خریدتے رہے, جبکہ 50,000 سے زیادہ کمانے والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ جو اعزازی کاپی کے طلبگار رہے. یہ بہت اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ان کا چلتا رہے گا. ان کے یہاں پہ رسائل جرائد کے لیے یہاں باقاعدہ طور پر ان کا پتہ نہیں ان کے پاس. یہ اسی طرح تو یہ ہمارے یہاں پر ایک نور گاندھی کی دکان پر انہوں نے پتہ دیا ہے, وہاں ان کے سارے پرچے آتے ہیں, وہیں میرے بھی پرچے آتے ہیں تو میں برابر دیکھتا رہتا ہوں. تو کم سے کم 12 سے 14 پرچے ان کے وہاں برابر پابندی سے آتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. اور ہمیں چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم پرچوں کا خریدار بنیں, پرچوں میں تواتر کے ساتھ میں چھپیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. صرف مشاعرہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, شاعروں کو چاہیے کہ پکی روشنائی میں آئیں. یہ جو چھپے کی چیزیں یہ مستند ہو جاتی ہیں, لائبریریوں میں محفوظ ہوتی ہیں. رسائل جو جرائد جو ہے یہ تمام لائبریریوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ کی کتاب آئی بھی نہیں تو آنے والی نسل جو ہے آگے اگر کوئی بھی تلاش کرے گا تو آپ کی چیزیں مل سکتی ہیں. تو چھپنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, ورنہ ابھی کئی لوگ ہیں, ابھی میں ڈائری شائع کر رہا تھا, میں نے کئی لوگوں کے اشعار پوچھنے کی کوشش کی, تلاش کی, مجھے ملا ہی نہیں کوئی بھی پرچہ. میرے پاس کم سے کم 40 میگزین آتے ہیں, بہت سے لوگوں کے میں نے پورے کھنگال ڈالا, کوئی غزل کہیں نہیں ملی, ایسے بہت سے لوگوں کی. تو چھپنے چھپانے سے ایک فائدہ یہ ہے. تو بہرحال ہمارے کمال احمد بلیاوی صاحب جو ہیں اس میں انہوں نے کبھی کوتاہی نہیں کی اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں کرتے رہیں گے. کمال کی شاعری میں جو ہے جا بجا پیاس اور تشنگی کا بہت استعمال ہوا ہے اور یہ کہیں کہیں عزم و ارادہ اور دلیری کا استعارہ بن جاتا ہے. چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. ہم ہی رکھتے ہیں صدا پیاس پہ قابو, ورنہ ایسے دریا تو گھڑی بھر میں ٹھکانے لگ جائیں. ہمارے پیاس کو دریا بھی کم ہے اے ساقی, یہ چند گھونٹ پلانے سے کچھ نہیں ہوگا. اے پیاس کام لے تو ذرا دیر صبر سے, آنکھوں کے سامنے ابھی دریا نہیں ہے کوئی. وہ چاہے جھیل ہو, دریا ہو یا سمندر ہو, سبھی ہیں خوف زدہ میری تشنگی کے سبب. ایک شعر دیکھیے, ہماری پیاس کی شدت عیاں ہوئی جب سے ہمارے نام سے سہما ہوا ہے, ہمارے نام سے سہما ہوا سمندر ہے. تو اس طرح کے اشعار جا بجا ان کی اس تیری طلب میں موجود ہیں. اور دوسری بھی ان کے یہاں پر تغزل کا عنصر بہت ملتا ہے. تغزل کے اشعار بہت ہیں. انہوں نے عشق اور حسن کی شاعری پر خاصا توجہ دیا ہے, ان کے یہاں پر جا بجا پھیلا ہوا ہے. اب جو ہے کبھی ایک شعر ان کا جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے, کس نے سوچا تھا زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ, کس نے سوچا تھا زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ معتبر کہلائیں گے نا معتبر ہوتے ہوئے. تو میں کمال احمد بلیاوی کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے امید کرتا ہوں کہ یہ اسی طرح اپنے سفر کو, یہ پہلا پڑاؤ ہے ان کا,
ابھی سفر بہت ہے, بہت دور تک چلنا ہے ان کو. یہاں کے ہندوستان کی جو ہے پتھریلی راہوں میں بھی چلنا ہے اور عرب کے صحراؤں میں بھی دوڑنا ہے. میں ساقی فاروقی کے اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. دنیا پہ اپنے علم کی پرچھائیاں نہ ڈال, دنیا پہ اپنے علم کی پرچھائیاں نہ ڈال, اے روشنی فروش اندھیرا نہ کر ابھی. شکریہ. حاضرین, ابھی ہمارے درمیان ڈاکٹر قاسم امام صاحب تشریف لائے ہیں. میں جب ڈاکٹر قاسم امام صاحب کو دیکھتا ہوں تو آپ کی شخصیت مجھے مختلف صفات نظر آتی ہیں. کئی خوبیاں ہیں آپ میں. آپ برہانی کالج کے صدر شعبہ اردو ہیں. آپ ایک اچھے شاعر ہیں, ایک اچھے منتظم ہیں, ایک اچھے رہنما ہیں. اور مجھے یہ قبول کرنے میں کبھی کوئی عار محسوس نہیں ہوا کہ میں نے اب تک جتنا بھی سیکھا ہے, جو بھی سیکھا ہے, وہ انہی صاحبان سے سیکھا ہے. عرفان جعفری صاحب ہو یا قاسم امام صاحب ہو یا عبید اعظم اعظمی صاحب ہو, ان لوگوں نے ہمیشہ قدم قدم پر میری رہنمائی کی ہے اور یہ آج بھی کرتے ہیں.